وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم صدق اللہ مولانا العظیم صدق وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم درود پاک درود ابراہیمی سارے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله حمد و صلات تو بعد قابل احترام حضرات علماء کرام حضرت علامہ مولانا شفیق رضا صاحب زید شرفکم حضرت علامہ مولانا محمد عرفان صدیقی صاحب زید مجدکم محترم جناب ڈاکٹر گلزار صاحب عزیز محترم حضرت علامہ مولانا لائق احمد چشتی صاحب عزیزم حافظ مختار صاحب بزرگوں دوستو عزیزو ماشاءاللہ تواڈے کوٹ پتھر والے نال بڑا ایک پرانا میرا تعلق ہے تن یاد ہو سی وڈے چٹیاں داڑیاں والے اللہ تعالی جنت دے امداد شاہ صاحب حاجی انور صاحب ڈاکٹر گلزار صاحب یہ لوگ پرانے ساڈے ساتھی مل کے اسی دین دا کام کرتے رہے ہیں وچ بڑا عرصہ نہیں میں آ سکیا آج ماشاءاللہ ایک عزیزم حیدر علی صاحب یہ بچہ تواڈے گران دا بڑا ایک قابل بچہ ایم فل کر رہا اتنے پنڈی اسلام آباد میری اتنے تقریر سی ملاقات ہوئی میں نے آکھن لگا میری خواہش ہے میں کہ اتنے پرانا میرا گھر ہے اللہ تو انشاد آباد رکھے دوستوں اور بزرگوں میں نے تواڈے سامنے قرآن کریم چو دو مختلف مقامات تو آیات طیبات تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اسی دیکھ رہے ہیں میرے بھائی کہ اس دنیا دے اندر ایک سلسلہ موت اور زندگی دا جاری ہے اللہ تعالیٰ فرماندے اے لوگو میں توان زمین اندر خلیفہ بنایا خلیفہ دا معنی ہوندا ہے نائب تسی میں اسی سب لوگ حضرت آدم علیہ السلام دی اولاداں اے اللہ تعالی دا ساڈے تے احسان ہے کہ اس نے سانو اولاد آدم چو
انسان بنایا. سب کہو الحمدللہ. غور کرو، اللہ تعالی قادر ہے کسے مخلوق نو چاہے تے کیڑے بناوے، چاہے تے جانور بنائے، چاہے تے کوئی بھی حقیر تو حقیر مخلوق پیدا کر دیندا. ساڈا کوئی زور نہ، یہ دا کرم ہے کہ اس نے تہانوں اور مینوں عام مخلوق، حقیر مخلوق نہیں بنایا، بلکہ اشرف المخلوقات انسان سانو پیدا فرمایا. سب کو الحمدللہ. یہ اللہ تعالی دا ساڈے تے احسان. غور کرو، میں تسی اگر اللہ پاک سان کوئی اور چیز بنا دیندا، ساڈا کوئی طاقت آئی کہ کیا یا اللہ سے نہیں بننا؟ پھر وہ دا احسان ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ پھر وہ دا کرم اور احسان کہ انسان تے بہت سارے بے ایمان نے جڑے انہوں نہیں مندے، وہ بھی انسان نے. ہندو، سکھ، زرتشت، یہودی، عیسائی، بہت سارے لوگ اسلام چو باہر نے، وہ مسلمان نہیں. اللہ پاک نے تانوں مینوں کرم فرمایا، اشرف المخلوقات بنا کے اللہ پاک نے سانو مسلمان بنایا. کہو الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے صرف سان مسلمان نہیں بنایا، بلکہ مسلمانوں وچوں بھی اللہ نے سان ایک شان بخشی ہے. توہان مین اور وہ شان ہے کہ سارے نبیاں چو اعلیٰ نبی پاک کئی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی امت وچ اللہ پاک نے سن بنایا. اے ہور کرم بالائے کرم ہے، اور مہربانی ہے. سارے کہو الحمدللہ. میرے دوستو، اللہ تعالیٰ فرماندے اے لوگو، والذی جعلکم خلائف الارض، کوئی اللہ دی ذات ہے جس نے توہن زمین اندر خلیفہ بنایا. کہندہ خلیفہ بنایا، اسی اپنے ماں باپ دے خلیفہ، یعنی ساڈے ماں باپ اس دنیا تے آئے، اج کناں دے ہیں کناں دے نہیں، وہ چلے گئے. اگوں انہاں دے بچے انہاں زمیناں دے مالک بن گئے، انہاں گھراں دے مالک بن گئے. ان ایک نسل تو بعد دوجی نسل، دوجی تو بعد تریجی تو بعد چوتھی. اللہ تعالیٰ فرماندے نے اے لوگو، میں تون ان ایک دوجے دا خلیفہ بنایا، پھر میں تون سارے بنا. اتھوں یہ گل پتہ لگی، ساڈے آباء و اجداد بھی دنیا تے نہیں رہے تے اسی بھی کیا رانا ہمیشہ کیا ہو رہے. اے قبرستان ساڈے دس رہے نے، گواہی دے رہے نے کہ تہاڈے آباء و اجداد دنیا اندر نہیں رہے، تساں بھی نہیں رانا. ایک خاص وقت تک اللہ نے زندگی دیتی ہے. یا اللہ، یہ نظام کیوں بنائے؟ ساڈے دادے آئے، پھر ساڈے باپ آئے، اج اسیاں، کل اسی نہیں ہوواں گے، ساڈیاں نسلاں ہون گئیاں، نسل بعد نسل انہیں جہان آباد کردائیں. فرمایا اے میرے بندیو، میں سلسلہ قائم کیتا ہے، اور وَتُوہن سارے ان میں برابر نہیں بنایا. سارے عالم نہیں، سارے جاہل نہیں، سارے پڑھے لکھے نہیں، کچھ ان پڑھ بھی ہیں، سارے صحت مند نہیں، کچھ بیمار بھی ہیں، سارے امیر نہیں، کچھ غریب بھی ہیں. اللہ نے درجہ بندی بنائی ہے، کوئی باپ ہے، کوئی بیٹا ہے. انہاں گل ہے، میں اپنے باپ دا بیٹا اور اپنے بیٹیاں دا باپ، انہیں تسی بھی ہو. اللہ کریم فرماندے نے میرے بندیو، میں تواڈے درجہ بندی بنائیے. مثلا کوئی باپ، کوئی بیٹا، کوئی استاد، کوئی شاگرد، کوئی تواڈے چو سربراہ گران دا، کوئی غریب جہا بندہ ہے، اپنی 2 ٹائم دی روٹی کھاندا،
کسے نو اللہ نے ملک دی بادشاہی دتی، کسے نو اللہ نے ضلع دی بادشاہی دتی، کسے نو اللہ نے گھر دی بادشاہی دتی۔ اینج تواڈے مختلف جو بھی درجائے، فرمایا اے میرے بندیو میں تواڈی زندگی بنائیے لیبلوکم، تاکہ رب تواں آزما لے کیڑا بندہ زندگی وچ میرا بندہ بن کے رہندا ہے اور کیڑا ہے جیڑا میرا نافرمان بن کے زندگی گزاردا ہے۔ میرے بھائی ساڑھے آبا و اجداد آئے چلے گئے، اسی آج جان چلے ہیں جانا، ہمیشہ کسی بھی نہیں رہنا، زندگی ملیے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے میں امتحان تو اڈا لے رہے ہیں کہ زندگی امتحان ہے، اور امتحان ہے کہ تسی اللہ دے بندے بندے ہو، اللہ دے فرما بردار بندے ہو یا اللہ دے نافرمان بندے ہو، چنگے کام کرن والے بندے ہو یا برے کام کرن والے بندے ہو، جو بھی بنو گے آج بن جاؤ گے، کل موت آئے گی، اس زندگی دے آخر تے ریزلٹ ہوگا گا، جیڑا نیک ہوئے گا او دا بیڑا پار ہو جائے گا، اور جیڑا بدکار ہو جائے گا برباد ہو جائے گا۔ فرعون نمرود انہاں دی طرح برباد ہو جائے گا، ابو لہب ابو جہل دی طرح برباد ہو جائے گا، بدنام ہو جائے گا، قبر بھی خراب، قیامت بھی خراب، اور جیڑا نیک بنے گا او ابراہیم علیہ السلام تے موسیٰ علیہ السلام دی طرح کامیاب ہو جائے گا، جیڑا نیک بن جائے گا او حضرت بلال حبشی دی طرح اور صدیق اکبر دی طرح کامیاب بن جائے گا۔ تسی میں زندگی گزار رہے ہیں، اپنے گرے باں وچ جھانکیے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور مقام تے فرمایا اے میرے بندیو میں نے زندگی اور موت بنائیے، میں آزما رہے ہیں تواڈے چوں نیک عمل کون کردا ہے اور بد عمل۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ فرمایا میں تو زندگی دیتی ہے، میں تہاڈا امتحان لے رہے ہیں، چیک کر رہے ہیں، ہر تہاڈا کم امتحان ہے، ہر تہاڈا عمل امتحان ہے، ہر عمل اندر کامیابی بھی ہے، ہر عمل اندر ناکامی بھی ہے۔ مثلا اگر میں تقریر کر رہے ہیں، میرا مقصد ہووے اللہ نو راضی کرنا، بندیاں دی بھلائی کرنا، میں کامیاب ہو جاواں گا، اور اگر میرا مقصد ہووے نعوذ باللہ کہ اللہ راضی ہووے نہ ہووے، بندے خوش ہون، وقت میری تقریر برباد ہو جائے گی۔ میرے بھائی گویا جیڑا نیکی کر لیندا ہے اودا بیڑا پار ہو جائے گا، جیڑا اچھا انسان بنے گا، اچھے عمل کرے گا، نیک کام کرے گا، وہ بندہ زندگی اندر کامیاب ہوئے گا، اور جدے پلے نیکیاں نہیں وہ مرن ویلے پچھتائے گا، زندگی بھی گزر جائے گی اور وہ پچھتاندہ دنیا تو چلا جائے گا۔ اس واسطے میرا بھائی اساں فیصلہ کرنا، ساڑھے آبا و اجداد نے بھی زندگی ملی، انہاں نے بھی دولتاں ملیاں، انہاں نے بھی زمیناں ملیاں، انہاں نے بھی زندگی ملی، کوئی امیرہ کوئی غریبہ، کوئی پڑھیا لکھیا کوئی جاہلہ، کوئی افسرہ کوئی ماتاتا، کوئی بادشاہ کوئی رعایا، انہیں تسی میں سارے برابر نہ، ہر ایک دا درجہ ہے، اللہ ہر ایک کولو دے درجے دے مطابق پوچھے گا۔ بادشاہ کو لو پوچھے گا تم بادشاہ ہیں، دس تیری بادشاہی کم غلط کیوں ہویا، اور غریب جیڑا بادشاہ نہیں ہوئے گا او دی جان دے بارے سوال ہوئے گا۔ چلو تم بادشاہ تے نہ ہیں، اپنے وجود دا بادشاہ ہیں، اسی اپنے وجود دے بادشاہ ہاں کہ نہیں؟ مثلا دیکھو ایک حدیث پاک ہے، فرمایا کلکم رائن وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال علیہ السلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
تواڈے چو ہر بندہ حاکم ہے اور ہر بندہ حاکم اپنی رعایا دے بارے جواب دے گا۔ اللہ پوچھے گا تو رعایا نال کے سلوک کیتا، تسی آکھو گے مولوی صاحب اسی تے واڑا پھپھرا دے غریب جائے بندے ہاں، اسی حاکم کوئی نہ۔ اتنی تشریح میرے بھائی، مثلاً ایک مرد گھر دا حاکم ہوندا ہے، او دی بیوی، او دے بچے، او دے ماتات، او دی رعایا ہوندے نے۔ اگر کوئی آکھے میں شادی شدہ نہیں، او بھی حاکم ہے، او دا وجود او دی رعایا ہے، او حاکم ہے۔ میں ہاتھ دا مالکاں اتے کراں تلے کراں، میں زبان دا مالکاں اس نال قرآن پڑھاں یا اس نال غیبت کراں، انہی ساڑے چو ہر بندہ اپنے آزادہ مالک حاکم آزا او دی رعایا ہے۔ پیر او دے ہی چل دینے جدے چلائیے، انہا پیرانا اگر مسجد وال چلائیے او دے چل دینے، اگر سین میں خانے وال لے جائیے او دے چل دینے۔ اس اکھ نال اللہ دے قرآن نو ویکھیں تے ویکھے گا، اس اکھ نال اگر غیر محرم عورت نو ویکھیں گا حسن پرست بن جائیں گا۔ موبائل دی بنیاد ہوتے بے حیائی دا ایجنٹ بن کے سارا دن فیس بک تے بے حیا عورتاں دے فوٹو ویکھیں، انہاں نو اپنے کول سیو کریں، انہاں نو میسج بنا کے کنوے کریں، انہاں نو اپنی پوسٹ بنا کے، اللہ ویکھے گا تو بے حیائی دا ایجنٹ یا حیا دا نمائندہ ہے۔ اچھا میں مین گل لے کر رہے ہیں میرا بھائی، تسی اور میں اپنے وجود دے بادشاہ، زبان ساڑھے بس وچے، اکھاں ساڑھے بس وچ نے، ہاتھ ساڑھے بس وچ نے، پیر ساڑھے بس وچ نے۔ آج طاقت ہے تن 5 ٹائم اللہ دے گھر وچ آ کے نماز با جماعت پڑھ لے، اللہ دی قسمیں آنیاں اور جانیاں جتنے قدم اٹھا کے آویں گا رب اتنیاں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر اللہ نے پیر تے دیتے پر مسجد دا دروازہ نظر نہیں آیا اور ساری زندگی دنیا اپنی بنیندہ رہے ہیں، کل ایک وقت آوے گا جس ویلے تیرا دل کرے گا ہن میں مرن دے نیڑے ہاں، قبر وچ جانا نمازی بن جاواں، اس ویلے آج وقتی یہ زندگی امتحانے اسی نیک بنیے، جو اللہ نے سن اختیار دیتا، جو اللہ نے وسائل دیتے نے انچ نیکی کرن والے بنیے میرے بھائی، تاں کامیاب ہوواں گے، اچھائی کرن والے بنیے۔ بہت ساریاں گلاں میرے سامنے نے، لیکن ایک کو گل میں کراں گا، دعا کرو انشاءاللہ زندگی این گزاریے مریے تے ساڑے پلے نیکیاں ہوں، برائیاں تو بچ جائیے، برائیاں دے قریب نہ جائیے۔ جیڑا نیکی کر کے مرے گا وہ کامیاب ہو جائے گا۔ کیوں؟ او دی وجہ کائنات دا مالک کون ہے؟ بولو۔ اللہ نے سانو اس زمین تے گھلے آئے اور گھلے آ میرے بندے کچھ عرصہ رہو اتھے عمل کر، میں تیرے عمل ویکھاں گا۔ اوہی اللہ ساریاں طاقتاں دین والا ہے، تو تے میں تے ککھ بھی ناساں، بالکل ساڑا نام و نشان بھی نہ۔ اس اللہ نے زندگی دیتی، بخت، صحت، عمر، اولاد، مال، وسائل، ہر شے دیتی ہے، اس سے ہی آزمائش کرنی ہے۔ کیڑا ہے جڑا میرے آنکھیں لگ کے آیا میرے بھائی، آج نیک عمل کرے گا کل مرنا آسان ہو جائے گا، کل موت خوشی دی آئے گی۔ میں ایک مثال دینا ہوں نا، اے چھٹیاں گرمی دیاں ہوں، استاد کم دیں، چھٹیاں ختم ہو جان، جس دن سکول کھل دا 2 طالب علم نے، ایک طالب علم چھٹیاں دا کم کیتا ہویا، دوجے نہیں کیتا، ایمان نہ دسو دوئے سکول تے جان گے پر حال ایک کو جا ہوئے گا۔
جس میرے بھائی کم کیتا ہوئے گا وہ چھاڑا مار دا جائے گا، خوشی نال جائے گا، میں کم بکھاواں گا، استاد شاباش دے گا، شاید استاد انعام بھی دے، ماں باپ بھی داد دے، اور جس نہیں کیتا ہوئے گا وہ ڈرے گا میں استاد بھی مارے گا، ماں باپ بھی لان تان کرنگے۔ بالکل اسی طرح اگر توں تے میں زندگی دے امتحان وچ کامیاب ہو گئے، نیکیاں پلے بن کے مرے، اللہ دی قسم مرن ویلے ضمیر مطمئن ہوئے گا کہ میں اس اللہ کو جا رہے ہاں جس اللہ نے میں دنیا تے بھیجیا، اور جو کرن بھیجیا مالک نے، میں آج جو کر کے جا رہے ہاں۔ یہی وجہ ہے نیک بندے دی موت آوے نا، نیک بندہ مطمئن ہوتا۔ بس ایہی تقریر ہے، ہن تساں میں غور کریے اساں لوگاں کیوں جی زندگی گزارنی ہے کہ موت اچھی آوے یا موت ڈردیاں آوے؟ مطمئن اطمینان نال موت آوے، دل ضمیر مطمئن ہوئے کہ میرا دل مطمئن نے۔ اس سلسلے دے اندر دو چیزاں دا بطور خاص میں عرض کراں گا۔ میں عرض کیتی ہے اللہ نے سارے برابر نہیں بنایا، میں جتنا بڑا عالم ہوں، جتنا بڑا میری شہرت ہے، آج جتنی میری شہرت ہے میرے ماں باپ بھی اتنی شہرت نہیں، آج جتنا مال و دولت میرے کولے میرے ماں باپ کول نہ، آج جتنے لوگ میرے شاگرد نے اتنے میرے باپ دے نہ ہے، لیکن میں جتنا بھی بڑا بن جاواں میں اپنے باپ دا تے بیٹا ہی ہوں، بولو باپ دا بیٹا ہی ہوں، لہٰذا میں چاہیدا میں جتنا بڑا بن جاواں رب دا قرآن آتا تو افسر بن منجے، تم بہت بڑا چیئرمین بن جاویں، کسی شعبے دا ڈائریکٹر بن جاویں، تم کسی شعبے دا پرنسپل بن جاویں، تم ڈاکٹر بن جاویں، تم جرنل بن جاویں، کوئی شے بن جاویں، درجیاں دا خیال رکھیں، باواں جیڈا وڈا ہو جاویں کدی ماں باپ دے برابر نہ بمی، ہمیشہ انہوں نے عزت دیویں، میں رب راضی ہو جاؤں۔ ماں باپ دی عزت کرنا میرے بھائی ساڑھے تے فرض ہے، اور یاد رکھو شرک سب تو بڑا گناہ ہے، شرک کیے کسے اللہ دے برابر سمجھو، اللہ دا شریک بناؤ۔ الحمدللہ اسا مسلمان کوئی بھی شرک نہیں کردا، شرک ہے کسے نے رب جیا سمجھنا، اور تے اور رہا اسی آمنہ دے لال نو بھی رب دا شریک نہ سمجھ دے، رب دا حبیب سمجھ دے، اسی حضور نو بھی اللہ دا شریک، اللہ دا مد مقابل، اللہ دے نال برابر دا خدا نہیں سمجھ دے، بلکہ حضور نے خود بھی منع کیتا کہ میں کر رہے ہیں یاد رکھو شرک سب تو بڑا گناہ ہے، اور شرک تو بعد بڑا گناہ ماں باپ کی نافرمانی کیے۔ درجہ اگر نہیں پہچانو گے، آج پتر سوچے میں ایم فل کر لئیے، میں پی ایچ ڈی ہو گیا، میں ڈاکٹر بن گیا، میں شعبے دا ڈائریکٹر بن گیا، ہن میں ماؤ کو جتیاں صاف کرواواں، کیڈا بدبخت تو بیٹا ہے جڑا اپنے درجے نو دیکھے اور ماں باپ دے درجے نو بھول جاوے، با کمال بچہ او ہوئے خدا اس تے راضی ہے، ماما جیڈا بن جاوے ماں باپ دے سامنے چوک جائے۔ اللہ کریم نے فرمایا اے میرے بندے میرا حکم ہے ماں باپ نال حسن سلوک کیتا کر۔ آج میرا معاشرہ ساڑھے بچے کالجاں چلے گئے، یونیورسٹیاں بھی چلے گئے، موبائل آ گیا، یورپ بھی پیروی کر دیاں، او ماں باپ دا احترام نہیں کر دے۔ میں ناروے آس میں نک بندہ آکھن لگا قریشی صاحب ایتے سن سکول وچ دستے نے ماں باپ دا تواڈے تے کیڑا احسان ہے، انہاں تے الٹا تو ہن جمن لگیاں لذت اٹھائیے۔ کتنی بڑی فکر ہے، بری فکر ہے، ارے یورپ والیاں دی اے فکر ہے، اور سونا اپنے سونے نبی دی فکر۔ میرے نبی کریم دا ارشاد ہے جس اولاد نے محبت دی نظر نال ماں باپ دا چہرہ دیکھ لیا، میرا رب انہوں مقبول حج دا ثواب عطا کرے گا۔ اے ہے تیرے میرے کریم آقا دی تعلیم کہ ساڑھے واسطے ماں باپ رحمت نے۔ میرے عزیز نوجوانوں میں عرض کراں گا
اپنے تعلیم دے خمار اندر، اپنے کالجاں دے چکراں اندر کوئی عہدہ مل بھی جائے او دے پیچھے ماں باپ دی عزت نہ بھولو۔ ایمان نہ دسو اس کائنات اندر نبی پاک یا کوئی انسان ہے؟ نہ ہے نہ ہو سکتا ہے، بولو نہ ہے۔ یہی ساڈا سب مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ کائنات اندر حضور دی کوئی مثال مثل احمد دو جہاں میں ہے نہیں، اور مصطفیٰ تو بھولنے کی شے نہیں۔ حضور نالو بڑی ذات نہ کوئی آئیے نہ کوئی آنی ہے، لیکن اتنی بڑی ذات اپنے ماں باپ نال کے سلوک کر دے آئے۔ اج سان او کرنا چاہیے، فیس بک نو نہ ویک، یورپ نو نہ ویک، اج دیاں لوگاں نہ ویک، آمنہ دے لال نو ویک۔ تیرے میرے نہ قریب نبی ایک مقام چ بیٹھے ہوئے نے، ایک مجلس صحابہ دی مجلس ہے، ایک دیہاتی بندہ آیا اور بڑی بڑے بندے کو صحابہ حضور دی بارگاہ چ احترام نال آندے آئے۔ وہ نواں بندہ ہے، اجنبی بندہ ہے، آیا نا تے محفل چ بے تکلفی نال اگے آندا آندا بالکل حضور دے قریب آ گیا۔ صحابہ حیران نے، اے کون ہے جیڑا ایڈا بے تکلفی نال آیا؟ حضور دے قریب آ کے آدا یا محمد اما عرفتنی، اے محمد میں نہیں پہچانیا میں کون ہاں؟ حضور نے دے منہ بل ویکھیا، اجے حضور نہیں بولے نا، آپ پہ بولیا، آکھن لگا اے محمد میں حلیمہ دا شوہر ہاں۔ تے دسو جیڑا حلیمہ دا شوہر ہے حضور دے کے لگے رضائی باپ، تجھے بولو میرے بھائی رضائی باپ حضرت حلیمہ دے شوہر نے حارس نہ آئے، سیدہ حلیمہ سعدیہ دے شوہر نے، اور آئے کہندے کول نے، آکھو نبیاں دے سردار کول، کائنات دے تاجدار کول، اللہ رب العالمین دے محبوب یار کول، جنہ دیا انسان دنیا چ کوئی نہیں انہاں کول آیا، پر ہے رضائی باپ۔ جیوں ہی حضور سن دے گئے میرا رضائی باپ آ گیا، تیرے میرے کریم نبی کھڑے ہو گئے، بولو حضور کھڑے ہو گئے نے، اور کھڑے ہو کے انہاں نو گلے لگا لیا۔ ایمان نال غور کر جدو کہیا میں حلیمہ دا شوہر حضور نو بچپن بھی یاد آیا ہوئے گا، حلیمہ سعدیہ دے ڈیرے والیاں سونیاں سونیاں گلاں، نبی پاک کس پیار نال ملے ہون گے رضائی باپ نو۔ لیکن عرضے کرنا چاہنا آج تیرا میرا تے سکا باپ ہوندائے، اسی دھیان نہ دیندے۔ حضور نے دسیا لوگو حقیقی باپ تے دور دی گلے، رضائی باپ آیا اللہ دا نبی، نبیاں دا سردار احترام واسطے کھڑا ہو گیا ہے۔ ٹائم تھوڑا نا، نعرے سنی تقریب بلا بھی چھوڑ دے، میں کر رہا ایمان نہ دس حضور نبی پاک دے برابر کوئی انسان ہو سکتا، لیکن اگر آپ رضائی باپ دا اتنا احترام کر رہے نے، گویا دسیا ہے میرے امتیو میرا کلمہ پڑھن والیو، اگر رضائی باپ دا میں اتنا احترام کر رہے ہیں، غور کرو اگر میرا حقیقی باپ حضرت عبداللہ ہوندے میری محمدیاں وفامہ دا کے حال ہوندہ۔ اے تین من سبق ماں باپ دا احترام کرو۔ اج کئی ماں دا احترام کر دے نے، باپ دا نہیں کر دے۔ یاد رکھو انہاں نہ کیا جاندہ ہے والدین، کیا کیا جاندہ؟ کیا کیا جاندہ؟ اور والدین دا میں نا ماں اور باپ دو میں دو عزت دے قابل نے۔ اگر حضور نے ماں دے قدمہ بھی جنت نو ارشاد فرمایا تیری جنت تیرے ماں دے قدمہ چے، یعنی اگر ماں دی خدمت کرے گا جنت ملے گی۔ فرمایا نال اے بھی سن لے اللہ دی رضا باپ دی رضا وچ، یعنی اگر باپ راضی تے رب ذوالجلال۔ میں اپنے عزیز نوجوانن عرض کراں گا آج دے ماحول اندر ماں باپ دکھی نے، پریشان نے، اولاداں ساڈا احترام نہیں کردیاں۔
آؤ جس ذات دی امت ہاں انہاں دے ارشاد سنو، انہاں نے ماں باپ دے احترام نو کتنا عظیم قرار دیتا، اور کس قدر پھر باپ جیڑا ہے ادا آپ نے احترام کیتا۔ حضرت حارث جڑے حضور دے رضائی باپ آئے، آپ نے پوچھیا کیوں آئے ہو؟ کہن لگے تُہاں پتہ بڑے ہی کال پی ہویا، قحط پی ہویا، غربت ساڈی کمر تروڑ دیتی ہے۔ میں نے حلیمہ آکھیا اللہ نے میرے بیٹے نو مدینے دی بادشاہی دتی ہے، انہاں کول جاؤ تے میں آیا۔ مدینہ پاک وچ حضرت حارث آئے سن، آپ نے حضرت بلال نو بلایا۔ حضرت بلال حضور دے گھر دے کمن کنٹرول کر دے آئے۔ فرمایا بلال کوئی شے ہے ساڈے گھر اسی انہاں دی خدمت کریے؟ اس کیتی یا رسول اللہ 10 بکریاں ہیں اور کوئی شے نہیں۔ آپ نے فرمایا بکریاں لے آؤ میرے عزیز نوجوانوں جڑے کالجاں پڑھدے ہو یا چنگیاں نوکریاں وچوں، منیا اللہ نے تہن عزتاں دتیاں، اللہ ہور تہن عزتاں برکتاں دےوے، پر ایمان نال غور کر جدو بلال بکریاں لے کے آئے نبی پاک اپنے رضائی باپ نال دور تک الوداع کرن گئے۔ کیوں؟ تاکہ میری امت نو باپ دا مقام پتہ چلے، باپ دا احترام پتہ چلے۔ اگر تم تے میں بھی چاہنے ہاں کل مرنا آسان ہو جائے، حضور دے نقش قدم تے چلیے، ماں باپ دا احترام کریے، پھر ماں تے ماں ہی ہوندی ہے۔ حضرت نبی پاک دے سامنے ایک باری مال غنیمت سی، آپ تقسیم پہ کر دے آئے، دوروں ایک عورت نظر آئی، سارے لوگ حضور دے رہے نے، حضور لے رہے نے، اور ساڑھے کریم تے ہو نے انہاں دی بارگاہ اندر جیڑا سوالی سوال کرے حضور نے کدی نہ نہیں کیتی، اور جیڑا آندا ہے او دی جھولیاں بھر کے جاندے نے۔ اسے واسطے اعلیٰ حضرت نے فرمایا میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے۔ حضور کی بارگاہ جیڑا سوالی آویا نا، ایک دفعہ نا ایک کافر آیا، آکھن لگا اے محمد میں غریب ہاں، سنیا تیرے کو بڑا مال ہے میں نے بھی دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نا انہوں اٹھ دیتے اور اتنے دیتے کہ وہ جا رہا نا نالے نالے آدھا ہے اے لوگو محمد کول آؤ جڑے محتاج ہو، محمد اتنا دیندہ ہے کہ پھر غربتاں مک جانیاں۔ یہ ہے حضور دی عطا، آپ دی سخاوت، آپ دی مہربانی، آپ لوگاں دے رہے نے۔ دور ایک عورت نظر آئی، سرکار اس طرح مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں، دست مبارک رک گیا، سارا مجمع حضور وال ویکھ رہا، حضور دور ویکھ رہے نے۔ اتنے تک میرے بھائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور عورت نو پہچان لیا، آپ اگے گئے نے، عورت نو اپنے کول لے آ کے اپنی کملی بچھائی، سونی چادر بچھائی، اتے عورت نو بٹھایا، پھر محبت دیاں گلاں کیتیاں، جان لگیاں عورت نو بہت سارے طائف دے کے دور روانہ کرن گئے نے۔ صحابہ حیران نے، یہ عورت کتنے مقدر دی سکندر ہے کہ سید کائنات اتنی عزت دے رہے نے، پر پتہ بعد بھی چلیا اے عام عورت نائی، اے محمد دی دودھ پلان والی اماں حلیمہ جا رہی۔ ماں نو اتنا احترام دیتا۔ آج اساڑی اگر تعلیم سن ماں باپ دا باغی بنا دے وے، سن اگر اللہ دا نافرمان بنا دے وے، اللہ نے جڑے درجے بنائیں انہاں درجیاں دے احترام کیتا کرو۔ اسی اولاداں سن ماں باپ دے درجے دے احترام کرنا چاہیدہ، ماں باپ نو چاہیدہ اولاد دی تربیت اچھی کرو۔ آج بہت سارے باپ کالجاں دیاں ہزاراں دیاں فیساں دیندے ہو، ہزاراں دے۔ ایک میرے کول بندہ آیا، آکھن لگا جی میرے بچے دم کرو، میں 1.25 لاکھ فیس ایک سیمسٹر دی دیتی ہے، یہ بچہ دا میرا پڑھن تے دل نہیں کرتا۔ میں سوچیا ایک سیمسٹر دی فیس 1.25 لاکھ ہے، یہ سارے سال دی فیس کتنی ہو سی؟ سیمسٹر تو سمجھ دو نا 3 مہینے دا ایک سیمسٹر ہوندا، تے گویا 4 سیمسٹر ایک مہینے دی ایک عرصہ پہلے دی گل ہے۔ 1.25 لاکھ فیس دیتا، آج پتر پڑھن واسطے نہیں تیار۔ دنیا واسطے اسی اتنے خرچے کرتے ہیں، دین واسطے بھی کچھ باپ نو اولاد دا سوچنا چاہیے۔ جے دنیا واسطے گڈیاں کر رہے ہو، رکشے کر رہے ہو، بچیاں سکول بھیج دے ہو، گڈیاں لوائیں ہوئیں، تے دین واسطے بھی اتنا تکیتا کرو۔
جی مسکین حافظ مختار اللہ دی رضا واسطے قرآن پڑھاوے تے قرآن پڑھاؤن بھی گلنا چاہیدہ کہ نہیں گلنا چاہیدہ اپنے بچیاں نو علماء کول بھیجیا کرو انہاں دی تربیت ہوے اللہ دی قسم نیکاں کول باسن تے نیک ہوے سن تے جے بداں کول باسن تے بد ہو جاسن بہرحال میں کر رہے ہیں ماں باپ نو بھی چاہیدہ اولاد دی تربیت ہوتے ماں باپ دا امتحان ہے کہ وہ اولاد دی تربیت کے کر دیئے اور اولاد دا امتحان ہے کہ وہ بڑے ہو کہ ماں باپ نال اچھائی کر دینے یا برائی کر دینے. اے زندگی امتحان ہے جو ساڑی ڈیوٹی ہے وہ کرو. تسی گرمی چ بیٹھے ہو میں تقریر کر رہے ہیں تو ہاڈا امتحان ہے کہ تقریر دی گلاں سمجھتے ہو یا صرف صورت نظر رکھ دے ہو یا صرف مست ہو کے بیٹھے ہو نعرے مار دین دے ہو. میرا فرض ہے میں ہر گل ایسی کراں جدے نال اللہ کرے ساڑے دلاں چ ہدایت پیدا ہو جائے. ہر مومن دا عمل آزمائش امتحان ہے. آؤ ان زندگی گزاریے اس طرح نیک بنیے کہ اللہ راضی ہو جاوے. جڑا رب امتحان لے رہا آج معاشرے اندر ایک اور بھی ساڑے اندر اخلاقی کمزوری پائی جا رہی. اسی الحمدللہ مسلمان ہاں اور اے آج دیاں ترقیاں ان حالات دے اندر خصوصاً نوجوان نسل دیاں نظراں چو حیا چھکیا جا رہے ہیں. یہ یورپ اور غیر مسلم قوماں دا ایک ایجنڈا ہے کہ مسلمانہ دیاں قوماں بے حیا بناؤ. کیوں؟ جیڑی قوم با حیا ہوندی ہے انہوں اللہ کدی ذلیل کچھ بولو کدی ذلیل نہیں کرتا. اسی نہ سنے ہوئے گا حضرت سلطان نور الدین زنگی اور اساڑے مسلمانہ دے بہت بڑے بڑے فاتح سلطان صلاح الدین ایوبی دا نہ سنے ہوئے گا. حضرت سلطان صلاح الدین ایوبی او مسلمانہ دے کمانڈر آئے جنہ عیسائیاں بہت زیادہ شکستاں دیتیاں. انہاں ایک باری نہ پلان بنایا اے صلاح الدین ایوبی جیڑا نا اے شکست نہیں کھاندا ان جدو حملہ کرے نا ساڑے شہر تے ان کرو جتو دی فوج گزرنا نا جا بجا حسین نوجوان لڑکیاں کھڑیاں کرو تاکہ انہاں دے حسن اندر انہاں دے فوجی محو ہو جان. انہاں دا خیال او دے ہوئے جدو خیال او دے ہوئے تسی حملہ کر کے انہاں برباد کر دیو. یہ تاریخ دا حصہ سلطان صلاح الدین ایوبی دی فوج دا جدو ہراول دستا او دا جڑا اگے اگے فوج دے ہوئے آیا نا انہاں دیکھیا جا بجا حسن حسین لڑکیاں جوان لڑکیاں بناؤ سنگار اور میک اپ کر کے کھڑیاں نے. لیکن میرے بھائیوں نے ویکھیا جدو مسلمانہ دے اے مسلمان سپاہی گزر دے نے پہلی نظر تے اتفاقاً پہ جان دیئے پر رسول اللہ دا ارشاد حدیث پاک حضرت علی مرتضی اور نبی کریم کہیے صلی اللہ سارے بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا رہے نے گلی وچو. حضرت علی مرتضی پوچھیا یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ علیہ وسلم آقا کدی دھیان نہیں ہوندا نظر غیر محرم تے پہ جاندی ہے کتنی نظر معاف ہے؟ فرمایا علی پہلی معاف ہے دوجی بولو دوجی نہیں معاف پہلی تے غیر ارادی طور تے بھی پہ جان دیئے. بندہ گلی دا موڑ موڑے کہ پتا کو کون آ رہے آئے نظر پہ سکتی ہے پر دوجی نظر جان کے نہ پاؤ. سلطان صلاح الدین ایوبی دا ہراول دستا تیرے میرے آبا و اجداد مسلمانہ دیاں فوجاں گزریاں حسین نوجوان لڑکیاں نہ ویکھیا پہلی نظر تے پہندیے پر دوجی نظر نہیں اٹھ دی جھوک جان دیئے او دے دھیان نہیں دین دے اپنے کم اندر مست نے. عیسائیاں دا ایک بہت بڑا عالم منظر ویکھ رہا اس عیسائیاں دے کمانڈر نو آکھیا انہاں نال جنگ نہ کرو. اس آکھیا کیوں؟ اس آکھیا میں ویکھ رہا تار رہا اے لوگ بڑے با حیا نے انہاں دی پہلی نظر تے اٹھیے پر دوجی نہیں اٹھی. اور میری انجیل کتاب کہندی ہے جیڑی قوم با حیا ہووے اللہ انہاں نے کدی ذلیل نہیں کیتا. اس واسطے سلطان صلاح الدین ایوبی نہ جنگ نہ کرو. میرے بھائی میں توجہ دلاواں گا
آج پاکستانی قوم کتنی دکھی ہے، آج پاکستانی قوم کتنی مقروض ہے، آج پاکستانی قوم کتنی مایوس ہے۔ اقوام عالم اندر دنیا دی قوماں وچ ساڈی انسلٹ بےزتی دی حد نہیں رہی۔ اللہ دی قسم ہے، آپ دسو بیکاری دی کوئی عزت ہوندی؟ مجھے بولو۔ اور ایک بار میں باہر دے ملک جاندا رہنا، ایک بندہ کہنے لگا باہر دے منیا دے، انہاں آکھیا دنیا دا ایک واحد ملک پاکستان ہے جنوں MIF قرضہ دیوے تے خوشیاں مناندے نے۔ آج مسلم لیگ حکومت بھی تے ساڈے وزیر بھی آدھے پین IMF نہ ساڈا معاہدہ ہو گیا، گویا سن قرض تے بھیک ملی گئے، اسی خوشیاں مناندے ہاں۔ ایمان نہ دسو اس تو بڑھ کے اور بھی کوئی ذلت ہے کہ غیر قوماں کو کاسے گدائی دے منگیے تے بات خوشیاں منائیے؟ آج اتنا ذلیل اسی ہو گئے ہیں اقوام عالم اندر، اور کیوں ذلیلاں کدی سوچیا؟ ایکو وجہ ہے اپنے رب دے نافرمان بنے ہاں، رب سن ذلیل کر دیتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی دے نوجوان با حیا آئے، اللہ اسے بندے دے ہاتھ اتے قبلہ اول آزاد کرا دے، اور پوری عیسائی دنیا ناکو چنے چبوا دیتے۔ اساں آؤ اپنے اندر اللہ دا خوف پیدا کریے، بزرگاں دا احترام کیتا کرو، ماں باپ دا احترام کیتا کرو، صرف ماں باپ دا نہیں، جیڑا سفید ریش مومن نظر آوے دا احترام کیتا کرو۔ حدیث پاک بھی آیا جس بندے دے وال ایمان دی حالت وچ چٹے ہو گئے او دا اللہ دے فرشتے بھی احترام کرتے۔ آج ساڈے چھوٹے چھوٹے بچے ہوندے بزرگاں نال الجھدے پے ہوندے، گل منن دا رواج ہی کوئی نہیں، کرو ماں باپ ہی نہیں سکھائندے کہ بزرگاں دا احترام کیتا کرو، لیکن ماں باپ سوچن اگر تسی دوجیاں بزرگاں دا احترام اولاد نوں نہ سکھائے سو تہاڈا کون احترام کرے؟ تو جی اگر گھر چو تعلیم دے ہوگے بیٹا خبردار کوئی بزرگ ہوئے او دا احترام کر، اگر ہر گھر چو یہ تعلیم ہوئے خدا دی قسم سارے معاشرے اندر احترام۔ آج ساڑیاں ان ساریاں بے سکونیاں دی بجائے اسی اللہ دا قرآن چھوڑ دیتا، قرآن دیاں تعلیمات چھوڑ دیتیاں۔ اقبال نے کہا اسی وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ آج اسی کیوں بے یقین، کیوں ساڑیاں بے چینیاں پریشانیاں، دین تے نہ چل دے، زندگی دین دے مطابق بنا لو، اللہ دی قسم ہے ایتھے بھی اللہ عزت عطا فرمائے گا، آخرت سے بھی عزت عطا فرمائے گا، اور زندگی دے امتحان وچ کامیاب ہو جاؤ گے۔ میرے عزیز نوجوانوں یاد رکھو میرے آقا دا ارشاد الحیاء من الایمان، حیا ایمان دا حصہ ہے۔ دوسری جگہ تے فرمایا اللہ حیا دا حکم دیندا ہے اور شیطان بے حیائی دا حکم، گویا بانڈ ہو گئی، جڑے با حیا نے او اللہ دی پارٹی نے، اور جڑے بے حیا ہون او شیطان دی پارٹی نے۔ اسی فیصلہ کرنا اج اگر تیرا غریب ماں باپ لکھ دا موبائل لے کے تین دیندا ہے، ان اج موبائل علیحدہ علیحدہ کر دیتا، ماں الگ موبائل تے مصروف ہے، بچی الگ مصروف ہے، پیو الگ گلاں لگ گویا، بیٹا الگ فیس بک ویکھ رہا، ایک گھر وچ کوئی آپائی تعلق نہیں، ہر کوئی اپنے اپنے موبائل اندر کھیڑ رہا۔ انہوں نے پاڑ چھوڑیا سن، علیحدہ علیحدہ کر چھوڑیا، اگا ہندا ایا روٹی کھا کے بزرگاں کول بویندا، او اچھیاں گلاں دسدے آئے، معاشرے وچ حیا، شرم، پارسائی، دیانتداری، اچھائی پھیل دی آئی۔ آج اگر میرے بھائی لکھاں دا موبائل تیرا غریب کسان باپ لے کے دے وے، تے جے تم فیس بک تے یا انٹرنیٹ دے بے حیا مناظر اندر کھیڑ دا رویں، دو جیان کنوے کریں، دو جیانوں میسج کریں، کل رب نو کیڑا جواب دے گا؟ اللہ تے فرماندہ میں نے تے حیا تواڈی فطرت وچ رکھ دیتا ہے۔ انسان دی فطرت وچ حیا ہے، جیڑی قوم با حیا رہندی۔ میں اپنے عزیز نوجواناں نو کہاں گا کہ آپ قسم یاد رکھو، جیڑا جوان با حیا ہوئے او دا مقام کی ہے اللہ دی بارگاہ۔ ایک حدیث پاک اندر آیا اگر کسی گلی چ غیر محرم عورت آ رہی ہے
ایک نوجوان اپنی نظر جھکا لیندا میں نہیں ویکھنا اے غیر میری فرمایا جس نظر جھکا لیندا نا اللہ انعام دیندا کہ اس نگاہ جھکاؤن دے صدقے اے اکھ تے جھک جاندی ہے اللہ دل دی اکھ وچ نور پیدا فرما دیندا ہے یہ پیدا فرما دیندا جتنے با حیا ہوگے اتنا اللہ تو اپنی بارگاہ قبول کرے گا اے ذی الحج مہینہ نا ادی 18 تاریخ کو حضرت عثمان غنی دی شہادت ہے حضرت عثمان دا تسی نہ سنیا آپ اتنے با حیا سن کہ نبی پاک نے ایک بیٹی دیتی او فوت ہو گئی حضور نے دوجی بیٹی دا نکاح کیتا او فوت ہو گئیاں آپ نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہونیاں میں ایک ایک کر کے عثمان کو دیندہ جاواں اے لوگو عثمان اپنی بیٹی دا رشتہ دیو اتنے حضرت عثمان با حیا ہے علماء فرمایا حضرت عثمان دی حیا دی کی تعریف آئی فرمایا حضور نے فرمایا میرا عثمان اوے جس تو اللہ دے فرشتے بھی حیا کرتے اور حضرت عثمان اتنے با حیا ہے اے ساڑھے تے واش روم نے نا یا ساڑھی آئی لیٹرینہ بڑیاں بہترین بڑیاں چھتیاں بڑے اچھے انتظام نے وہ دور پرانا سی عموماً چھتے ہوئے نہ ہوندے غسل خانے لیکن حضرت عثمان غنی اتنے با حیا آئے 4 دیواری اے پرانے میری عمر دے بندے جان دے اسو کھرا سیا دیا سا نلکے دے ارد گرد کھرا بھی ہو گیا کام بھی حضرت عثمان تے بند تے کپڑا بن کے نوندے آئے غلام ایک دن آکھیا جناب آپ دا حمام تے کجی ہویا وقت آپ کپڑا بن کے نوندے ہو فرمایا میں نے اس حال وچ بھی اپنے رب کولو حیا ہوندی رب کولو حیا ہوندی ہے تاں میں اتے کپڑا بن کے نانا گویا او رب کولو حیا کر دے آئے رب دے نوری ملائکہ انہوں کولو حیا کر دے آئے میرے عزیزو اگر اسی با حیا قوم بن جاواں گے خدا دی قسم ہے اللہ ساڈا دنیا چ مقام بلند کر دے گا لیکن افسوس آج اسی ہرمنے جا رہے ہیں آؤ زندگی دا مقصد کیے نیک عمل کریے اللہ نو راضی کریے زندگی انج گزاریے جو سونا رب راضی ہوئے لیکن جیڑا اگے نار دست فرمایا ہے میرے بندیو اے زندگی امتحان لیبلوکم فیما آتاکم اللہ جڑیاں صلاحیتاں دیتیاں انہیں تو آزما رہے یا تسی نیک کم کر دے ہو یا برے لیکن اے سن لو ان ربک سریع العقاب جیڑا ربی نافرمانی کرے گا رب جلد انہوں پکڑ لے گا آج ڈھل ہے اسی عموماً جوانی توبہ نہ کر دے نیکی اللہ آندے جی اجے بڑی صحت ہے اجے بڑی عمر پئیے نمازی بڑھنن آپ کمر جھک لائے وے تے مسیتی والے ساں آپ آخری عمر چ نہیں جلد توبہ کرے جلد اللہ والا ہو کوئی پتہ نہیں موت کدو آ جائے یہ میز کر رہے ہیں میرے دوستو فرمایا جیڑا نافرمانی کرے گا ان ربک سریع العقاب اللہ پکڑ بھی لیندا ہے لیکن فرمایا آج نہیں پکڑے گا تو کل پکڑے گا جناب ابراہیم علیہ السلام آپ ایک سرحد تو گزر رہے نے اتھو دا بادشاہ بڑا بدتینت بے حیائے اس نے پابندی لگائی ہوئی آئی میرے ملک اندر اگر کوئی حسین لڑکی آوے سب نالو پہلے میں نے پیش کرو ابراہیم علیہ السلام دی پہلی بی بی حضرت سیدہ سائرہ جناب اسحاق علیہ السلام دی امی جڑیاں بنیاں انتہا خوبصورت سن اپنے دور دیاں خوبصورت عورت سن اور دیاں کماشتیاں آکھیا ایک بندہ ابراہیم نامی ہے ادھے نال بی بی بڑی سونی ہے بادشاہ نے آکھیا فلا مقام تے بھیج دیو لیکن جدو بے حیائی دے ارادے نال بادشاہ ہاتھ اگے کردہ تے ہاتھ تے فالج پہ جانتا ہے ہاتھ کم میں نہیں کردہ انگلیاں کم میں نہیں کردی انہوں فالج ہو گیا سمجھ گیا یہ عام عورت نہیں اس کا کیا پتہ کرو یہ لوگ کون نے دسیا گیا یہ اللہ دے نبی ابراہیم علیہ السلام دی بیوی روایات چاہندہ لیکن تو ان پتہ جدو شیطان تنگ کرے نفس دی خواہش ہوئے ایک بار یہ دعات ٹھیک ہو گیا مائی صاحبہ نے انہوں دعا دیتی یا اللہ دعات ٹھیک کر دے کہہ رہا میں بے حیائی نہیں کردہ پھر ہاتھ بڑھایا پھر شالو ہو گیا
اللہ انج بھی پکڑ کر سکتا ہے، لیکن اگر دیر کردا تے پھر ایک وقت آندا اللہ عذاب جو مبتلا کر دیندا۔ اس واسطے خدا دی نافرمانی تو بچنا چاہیے، او جدو چاہے پکڑ لے، اور جس ویلے او پکڑ لے وقت کوئی بچا۔ اج وقت میرے بھائی اللہ دی نافرمانی نہ کریے، ورنہ انج نہ ہوئے اللہ کسی طریقے نال پکڑ لے او دی پکڑ دے کئی انداز، پر نال ہی فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور اگر نیک بنو گے رب بہت بخشن والا بھی ہے، رحم بھی کرن والا ہے۔ اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے اسی توبہ کر لے ہوگے، اللہ تواڈے گناہاں تے پردہ پال۔ غفور غفرہ دا عربی چ معنی ہے ڈھانپ دے کہ بنا اے مثلا میز اتے چند پلیٹاں پئیوں تے تسی کی کردے ہو، کپڑا ڈال دیندے آدھے ڈھانپ دیتا۔ اللہ فرماندا اگر تواڈے گناہ ہوئے بھی نہ میرے کولو ڈردے رہے ہوئے اور اپنی طاقت دے مطابق نیک عمل کردے رہے تو کوئی گناہ ہوئے بھی تاں بھی میں رحمت دی چادر نال کاج لیواں گا۔ ایڈا مہربان ہے۔ اس واسطے آؤ اپنی زندگی دا مقصد سمجھیے کہ ساری زندگی دا مقصد یہ ہے، امتحان ہو رہا اسی نیک عمل کریے تاکہ کل اللہ دی بارگاہ سرخرو ہوئیے، کامیاب ہوئیے۔ اگر اللہ دی عبادت کرانگے کامیاب ہو جاواں گے، اگر ماں باپ دا احترام کرانگے کامیاب ہو جاواں گے، اور جیڑے نہیں کر دے وہ پھر ذلیل ہو کے مردے نے۔ حدیث پاک اندر آیا ایک صحابی حضور دے دور اندر او دی جان نہیں نکل دی پئی، عرض کیتا گیا یا رسول اللہ کہیے صلی اللہ ادھی جان نہیں نکل رہی، آؤ آپ مہربانی کرو۔ حضور تشریف لے گئے، جو حکیم چہرہ ویکھ کے مرض سمجھ جاندا مصطفیٰ دلاں دے طبیب، آپ انہوں ویدے گئے، آپ فرمائے دی ماں ہے؟ جی یا رسول اللہ ہے۔ فرمایا بلاؤ، انہوں بلایا گیا، فرمایا تیرا تے تیرے بچے دا کے کیس ہے؟ یا رسول اللہ میرا دل رکھا۔ ماں رون لگ پئی، نال بچے دی شکایت کیتی ہے، بیوی ترجیح دیندا میں نظر انداز کردہ ہے۔ یا رسول اللہ بڑا گستاخ ہے، فرمائے نو معاف کر دے، ہے تے تیرا ہی بیٹا جیسا تیسا ہے۔ میرے بھائی پتہ چلیا اس انصاری نوجوان دی جان تان آئی نکل دی پئی کہ او ماں نو دکھ پہنچان والا سی۔ آج دا جوان بھی اگر ماں باپ نو دکھ پہنچاؤ گے مرنا مشکل ہو جائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نزکن لگی آقا یہ بڑا من ستاندہ میں معاف نہیں کرنا۔ آپ نے فرمایا پھر سن لے، اگر تم معاف نہیں کریں گی جیڑا ہون عذاب ہو رہا مشکل ہے، ایتے درکنار اے مرے گا سدھا جہنم جائے گا۔ آخر صحابیہ سی جان دی سی حضور دے منہ چو جو نکل گیا سچ ہوئے گا۔ عرض کرن لگی سونے گواہ بن جاؤ، آخر میں تے ماں جو جیا بھی ہے میں معاف کیتا، اماں نے حضور دے سامنے معاف کیتا، او دی جان نکل گئی۔ حضور خوش ہوئے، شکر ساڑھے صدقے ایک جوان جہنم تو بچ گیا ہے۔ اس واقعے اندر کئی گلاں، ایک سبق ہے جیڑا ماں باپ نو ستائے او دی موت بہت بری آندی ہے اور او دی جان بڑی مشکل نکل دی ہے۔ ایک گل دوجی گل ہے میرا بھائی کہ جس دے ماں باپ راضی ہو جان او دیاں موت دیاں مشکلاں بھی آسان ہو جانیاں نے۔ اور تریجی گل ہے پتہ چلی او بندہ بخت والا ہے جدے صدقے کوئی بندہ جہنم تو بچ جائے۔ کہ آج میری تقریر سن کے تواڈے چو کوئی بندہ اگر توبہ کر لے جہنم تو بچ جائے او بھی بخت والا، میں بھی بخت والا تے حیدر علی بھی بخت والا، جنہ انتظام کیتا سنگیاں بچیاں جوانا او بھی بخت والے۔ اس واسطے آؤ خود بھی نیک بنو، دوجیاں نیک بنن دی تلقین کرو، دوجیاں نیکی وال بلایا کرو۔ اتھے اسلام آباد بڑا لمبا پروگرام سی، میں حیدر علی نے کیا میں کیا بہت دیر ہو گئی ہے، میرا خطاب سی، پھر علامہ خان محمد قادری صاحب دا خطاب سی، بہت لمبا چوڑا، بہت علماء سن۔ یہ آکھن لگے جی کوئی نہیں صبح چھٹی ہے، اس واسطے میں تواڈے کول ہی ٹھہراں گا۔ بڑی دیر بیٹھا رہا، انہوں ملیا، بڑی خوشی ہوئی، اس خواہش کیتی
میری خواہش ہے ساڈے گراں آؤ کچھ واز نصیحت کرو۔ میں کہ بیٹا او کسے سپاہی نہ کھیا لڑ سے تو سا کہ ساڈا کام کیڑا ہے؟ میں کہ ساڈا تا کام ہی ہے حضور دی امت نو نیکی وال بلانا۔ یہ اچھا کام ہے کہ نہیں؟ تے تو آن بھی کرنا چاہی دا تے پروگرام آئندہ بھی ہونے چاہی دن کہ نہیں ہونے چاہی دے تے ادھی ترتیب بنان دے ہیں انشاءاللہ مختار صاحب نہ صلاح کر دے ہیں تے حیدر علی دا ای اخلاص رنگ لائے گا اور ہے نہیں مل جل کے سی اللہ دے دین دی گلاں کر دے رہا